BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقوی جامعی. روس اور مغرب کے کشیدگی کی طرف بڑھتے تعلقات کے تناظر میں امریکہ اور روس کے وزرائے خارجہ کی ویانا میں ملاقات. لیکن نیٹو کے کنٹرول روم سے یہ سب کچھ کیسا دکھائی دیتا ہے؟ بھارت کے بعض علاقے مذہبی منافرت کی زد میں بتائے جاتے ہیں، لیکن اسی بھارت کی جنوبی ریاست کیرالہ میں مذہبی رواداری کی قدیم روایت کیسے زندہ ہے؟ اور یوٹیوب برسوں اپنی ویڈیوز تک مفت رسائی دینے کے بعد اب اس کی کیا قیمت لگانے والا ہے؟ دیکھیے گا ہفتے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی بلیٹن کلک میں. امریکی سیکرٹری خارجہ شام کی صورتحال پر بات چیت کے لیے روس کے وزیر خارجہ سے آج ویانا میں مل رہے ہیں. گزشتہ سال یوکرین میں پیدا ہونے والی صورتحال اور شام میں روسی مداخلت کے بعد روس کے مغرب کے ساتھ تعلقات اتنے کشیدہ ہوئے کہ اس کی مثال سرد جنگ کے دنوں کے بعد اب تک نہ ملتی. ظاہر ہے اس صورتحال نے نیٹو کو بھی انتہائی الرٹ کیا ہے. یورپ سے ہمارے دفاعی امور کے نامہ نگاہ جوناتھن بیل کی رپورٹ، فراز ہاشمی کی زبانی. یہ مناظر سر جنگ کے زمانے کی فلم ٹاپ گن کی یاد دلاتے ہیں. شام کی فضائی حدود میں اڑتے ہوئے امریکی ڈرون کے یہ مناظر ایک روسی پائلٹ نے فلم بند کیے ہیں. ماسکو نے بظاہر یہ باور کرانے کے لیے کہ یہ امریکی فضائی حدود نہیں ہے، یہ ویڈیو جاری کی ہے. اسپین کے شہر میڈرڈ کے قریب ایک فضائی اڈے سے نیٹو اپنی جنوبی سرحدی فضاؤں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے. BBC کو اس اڈے پر آنے کی خصوصی اجازت دی گئی. اس سینٹر سے نیٹو حکام ترکی اور اس سے بھی آگے کی فضائی حدود میں اڑتے ہوئے ہر طیارے کو دیکھ سکتے ہیں. آپ مسافر اور لڑاکا طیارے میں فرق کر سکتے ہیں؟ ہاں، لیکن اس کے لیے ہمیں خفیہ تفصیلات میں جانا پڑے گا جنہیں ہم آشکار نہیں کر سکتے. ہمارے دورے کے دوران خفیہ معلومات کو ہٹا لیا گیا تھا اور ویڈیو کی اسکرین کو بھی بدل دیا گیا تھا تاکہ دفاعی معلومات کو محفوظ رکھا جا سکے. اگر روسی جہاز نیٹو کی فضائی حدود کے بہت قریب آ جاتے ہیں تو یہیں سے یہ اس خطرے کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں. آپ نے روسی جہازوں کو ترکی کی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ کیا یہ آپ کے لیے باعث تشویش ہے؟ اس سے تمام نیٹو کو تشویش ہوتی ہے. جس قسم کا رویہ ہم اپنے اتحادیوں کی سرحدوں پر دیکھ رہے ہیں، اس سے ہمیں بے چینی ہوتی ہے. یہ ایسی صورتحال نہیں ہے جو ہم دیکھنا چاہیں گے. نیٹو بدترین حالات کے لیے تیار ہو رہا ہے. گو کہ اس کا کہنا ہے کہ یہ تیاری کسی بھی خطرے کے لیے ہے، نہ کہ صرف روس سے درپیش خطرے کے لیے. اگلے چند ہفتوں میں 36,000 نیٹو کے فوجی، سیلر اور ایئر مین اسپین، اٹلی اور پرتگال میں ہونے والی بہت بڑی فوجی مشقوں میں شریک ہوں گے. یہ اجتماعی دفاعی حکمت عملی ہے اور یہ جارحانہ ماسکو کو ایک واضح اشارہ ہے. نیٹو ایک دفاعی ادارہ ہے اور ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھرپور دفاعی صلاحیت رکھتے ہیں. ہمارا مقصد روس کو باور کرانا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ الجھنے کی کوشش نہ کرے. مجھے امید ہے کہ روس کو مناسب پیغام مل جائے گا. نیٹو کا کہنا ہے کہ یہ بہت اہم اور بہت بڑی مشقیں ہیں جو گزشتہ 10 سال میں ہو رہی ہیں. جنوبی یورپ میں ہونے والی یہ مشقیں ظاہر کرتی ہیں کہ نیٹو اپنی مشرقی سرحدوں کے ساتھ ساتھ جنوبی سرحدوں کے بارے میں بھی تشویش میں مبتلا ہے. نیٹو اپنے گرد مشکلات کو دیکھ رہا ہے اور اس کو امید ہے کہ یہ مشقیں روس کو باز رکھنے کے لیے کافی ہوں گی، لیکن روس ملک سے باہر اپنی جنگی قوت کا مظاہرہ کر رہا ہے. جوناتھن بیل کی رپورٹ. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کے عہدیداروں شہریار خان اور نجم سیٹھی کے درمیان مبینہ طور پر اختلافات کی خبر اس وقت کافی پڑھی جا رہی ہے. اس کے علاوہ امریکہ میں اپنی ماں کی گاڑی سے گرنے پر 3 سالہ بچے کا گاڑی کا کنٹرول سنبھال لینا، یہ خبر بھی بڑی مقبول رہی ہے. اور اب دیگر عالمی موضوعات پر ایک نظر. مشرقی افریقہ کے ملک تنزانیہ میں گزشتہ 20 سال سے حکمراں جماعت چماچا مپاندیزی یا سیسیوم کو انتخابات میں حزب اختلاف کی 4 بڑی جماعتوں کے اتحاد سے سخت مقابلہ درپیش ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ نوجوانوں کا مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اس سخت چیلنج کی بڑی وجہ بنا ہے. زیاد ظفر کی رپورٹ. ڈی جے یا ایم پی اے، یہ کوئی طنز نہیں بلکہ تنزانیہ کی سیاست کا نیا چہرہ ہے. دیکھنے میں آپ کو یہ ایک ریپ کانسرٹ لگ رہا ہوگا، لیکن اصل میں یہ ایک سیاسی جلسہ بھی ہے. جوزف بلینی تنزانیہ میں ایک مشہور گلوکار ہیں جنہوں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا ہے.
بیلینی کو نوجوان طبقے میں بہت پذیرائی حاصل ہے اور 2010 کے گزشتہ انتخابات میں اس ووٹ بینک میں مقبولیت نے انہیں سیدھا اسمبلی پہنچا دیا تھا۔ اس مرتبہ بھی بیلینی اسمبلی کی دوڑ میں ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ متعدد اور فنکاروں نے بھی سیاست میں کودنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بیلینی کی کامیابی تنزانیہ کی سیاست میں نوجوان نسل کی بڑھتی ہوئی اہمیت کی عکاسی کرتی ہے اور اسی وجہ سے یہ تنزانیہ کے لیے تاریخی انتخابات ہیں اور ہر سیاسی جماعت نے عوام کے دل جیتنے کے لیے بھرپور انتخابی مہم شروع کر رکھی ہیں۔ الیکشن کے بڑے موضوعات میں صاف پانی کی فراہمی، طبی سہولیات اور تعلیم کے نظام میں بہتری شامل ہیں۔ ووٹرز موجودہ صورتحال سے خوش نہیں اور ہر جگہ سب سے بڑا نعرہ تبدیلی کا ہے اور اب دونوں طرف کے امیدوار بھی تبدیلی کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک موجودہ صدر کے جانشین ہیں اور دوسرے ایک سابق وزیر اعظم۔ لیکن اس الیکشن کی سب سے نمایاں اور سیاستدانوں کے لیے شاید سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ نوجوان ووٹر سرگرم ہیں اور بے چینی سے تبدیلی کے خواہش مند ہیں۔ حکمران جماعت چماچا مبندوزی کی تنزانی سیاست پر 50 سالہ گرفت کو توڑنا آسان کام نہیں ہوگا، لیکن اتنے سخت مقابلے کا سامنا انہیں کبھی پہلے نہیں ہوا۔ جو بھی ہوگا ایک بات طے ہے، تنزانی سیاست میں تبدیلی آ نہیں رہی، آ گئی ہے۔ جنوب مغربی فرانس میں ٹرک اور بس کے درمیان تصادم کے نتیجے میں کم سے کم 42 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اطلاع کے مطابق دونوں گاڑیوں میں تصادم فرانس کے شہر بوردو کے مشرقی علاقے پوسیگاؤں میں ہوا۔ بس میں عمر رسیدہ افراد سوار تھے جو چھٹیاں منانے جا رہے تھے۔ حادثے کے بعد صرف 8 مسافر بس میں لگی آگ سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے، جن میں سے 5 زخمی ہیں۔ امریکی ریاست ٹینیسی کے ایک یونیورسٹی کیمپس میں شوٹنگ کے واقعے کے بعد ایک شخص ہلاک اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ ٹینیسی کے دارالحکومت نیشویل کی پولیس کے بقول شوٹنگ کی وجہ کھیل میں ہوئی لڑائی بنی۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ ملا عمر کی موت کی خبر حکومت افغانستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کے لیے سیٹ بیک ثابت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کا عمل افغان صدر اشرف غنی کی درخواست پر شروع کیا گیا تھا۔ سینکڑوں تارکین وطن بحیرہ روم کے خطرناک راستے سے بچ کر روس کے ذریعے ناروے پہنچ رہے ہیں، لیکن سائیکل کی مدد سے۔ روس اپنی شمالی سرحد پیدل عبور کرنے کی اجازت نہیں دیتا، لہٰذا آخری چند میٹر طے کرنے کے لیے انہیں سائیکل خریدنی پڑتی ہے۔ اس ماہ اب تک 1100 تارکین وطن روس کے ذریعے ناروے پہنچے ہیں۔ ناروے کے چھوٹے سے شہر شرکینیس میں حکام کو خدشہ ہے کہ جلد ہی اس راستے سے ناروے آنے والوں کی تعداد بڑھے گی، جس پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ ٹم ہیویل کی رپورٹ، عارف شمیم کی زبانی۔ اب تک ہم نے تارکین وطن کو کشتیوں پر سمندر کی خطرناک لہروں سے لڑتے ہوئے یورپ پہنچتے دیکھا ہے، لیکن یہاں یہ سائیکلوں پر پہنچ رہے ہیں۔ سرحد کے اس پار روسی حکام کسی کو پیدل سرحدی کراسنگ عبور نہیں کرنے دیتے اور تارکین وطن کو اپنے طویل سفر کے صرف آخری 120 میٹر طے کرنے کے لیے سائیکل خریدنی پڑتی ہے۔ یہ سب فروری میں شروع ہوا جب 6 افراد نے سائیکلوں پر سرحد عبور کی۔ وہ پناہ لینے کی غرض سے آئے تھے۔ جولائی تک تعداد کم ہی تھی، لیکن پھر اس میں اضافہ ہوا اور اب اکتوبر میں تو یہ تعداد بہت بڑی ہے۔ اب تک اس ماہ 1100 پناہ گزین سرحد کے اس طرف آ چکے ہیں۔ یہاں ان کا سائیکل کا سفر ختم ہوتا ہے اور وہ پناہ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ سرحد پر چھوڑی گئی سائیکلوں سے یہاں آنے والے افراد کی تعداد کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ سائیکلیں صرف 2 دنوں میں جمع ہوئی ہیں۔ گزشتہ سال صرف 7 پناہ گزین اس راستے کے ذریعے ناروے پہنچے تھے، لیکن اس سال ایک اندازے کے مطابق یہ تعداد 5000 تک پہنچ جائے گی۔ قریبی شہر شرکنیس میں انہیں عارضی رہائش گاہیں دی جاتی ہیں، جس کے بعد انہیں ملک کے دوسرے حصوں میں بھیج دیا جاتا ہے اور اس دوران ان کی پناہ کی درخواستوں پر غور کیا جاتا ہے۔ احمد کی طرح یہاں پہنچنے والے زیادہ تر پناہ گزینوں کا تعلق شام سے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ 2 ہفتے پہلے روس پہنچے تھے اور سرحد عبور کرنے سے پہلے انہوں نے سائیکل کے لیے $200 دیے تھے۔ یہ ایک اچھا اور ناروے پہنچنے کا محفوظ راستہ ہے۔ یونان والا راستہ خطرناک ہے، سمندر کی وجہ سے لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔
موسم بدلنے کے ساتھ بحیرہ روم کی لہریں خطرناک ہوتی جا رہی ہیں، لیکن یہ شمالی راستہ سردیوں میں بھی کھلا رہے گا۔ مقامی حکام کا خیال ہے کہ جیسے جیسے یہ بات عام ہوگی کہ یہ راستہ سمندری راستے کے مقابلے میں محفوظ ہے، اس سرحد سے آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ ٹم ہیویل کی رپورٹ۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا بھارت میں نئے مذاہب اور نظریات کو خوش آمدید کہنے والی ریاست کیرالہ کی جھلکیاں، اور ہفتے وار ٹیکنالوجی بلیٹن کلک میں دیکھیے گا یوٹیوب اپنی سائٹ پر آنے کے لیے کیا قیمت مانگنے والا ہے، اور پیٹرول کے بجائے سورج سے دوڑتی گاڑیاں بھی۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بھارت میں عدم رواداری کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خلاف احتجاجاً 40 سے زیادہ ممتاز ادیبوں نے ملک کے سرکردہ ادبی ادارے ساہتیہ اکیڈمی کو اپنے اعزازات واپس کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مبصرین کے بقول اس وقت مذہبی منافرت، معاشرتی روابط اور اقتصادی ترقی دونوں کے لیے خطرہ ہے، لیکن بھارت کی جنوبی ریاست کیرالہ میں آج بھی مذہبی رواداری کی پرانی روایت زندہ ہے۔ کیرالہ سے سہیل علیم۔ مذہبی رواداری کی ایک جگمگاتی ہوئی مثال۔ کیرالہ کے اس گرجا گھر میں ہر مذہب کے لوگ فریاد لے کر آتے ہیں۔ یہاں رواداری اور ہم آہنگی کی تاریخ پرانی ہے۔ مالابار کا یہی وہ ساحل ہے جہاں سے یہودیوں، مسلمانوں اور عیسائیوں نے سینکڑوں برس پہلے ہندوستان میں قدم رکھا تھا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ تمام بڑے مذاہب یہاں ہی کیوں آئے، تو پہلی بات یہ کہ یہاں ایک بڑی بندرگاہ ہونے کی وجہ سے آنا آسان تھا، اور اس لیے بھی کہ مقامی لوگوں نے کھلے دل سے ان کا استقبال کیا۔ یہ علاقہ ہزاروں سال سے کاروبار کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہاں جگہ جگہ مساجد، گرجا گھر اور سیناگوگ نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب، بقائے باہم کی ایک مثال۔ یہ علاقہ ہزاروں سال سے سمندر کے راستے مسالوں کی تجارت کا اہم مرکز رہا ہے۔ چونکہ یہ ایک ساحلی علاقہ ہے، اس لیے یہاں دنیا بھر سے لوگ آتے رہے ہیں، اور کاروبار بڑھے اس لیے ان کا آنا ضروری بھی تھا۔ راجا کو بھی اس سے فائدہ تھا، اس لیے انہوں نے بھی باہر سے آنے والوں کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ یہاں سب کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی آزادی تھی، اور اب لوگوں کو بھی یہ احساس ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے۔ یہاں پہلے عرب تاجر آئے، پھر تقریباً 2000 سال پہلے یہودی اور عیسائی، پھر اسلام۔ نئی تہذیبوں کے ساتھ نئے نظریات آئے، لیکن اس غیر معمولی دور میں رواداری شاید معاشرے میں اتنی رچ بس چکی تھی کہ کبھی تہذیبوں کا ٹکراؤ نہیں ہوا۔ کیرالہ ملک کی واحد ریاست ہے جہاں آج بھی مسلم لیگ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، لیکن اس کی شناخت مذہب کی بنیاد پر نہیں کی جاتی۔ മുസ്ലിം ലീഗിന് മെയിൻ സ്ട്രീം പാർട്ടിയായി കേരളത്തിൽ വളരാൻ സാധിച്ചത് مسلم لیگ ایک مین اسٹریم پارٹی ہے۔ ہماری پارٹی کے نظریات اور پالیسیاں بالکل سیکولر ہیں، ہم سب کے لیے کام کرتے ہیں، اور اسی لیے ہماری مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میں خود ایک ایسے حلقے سے کامیاب ہوتا ہوں جہاں مسلمان اکثریت میں نہیں ہیں۔ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഭരണ പങ്കാളിത്തം മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല، یہاں کی سیاست کا تانا بانا بھی ذرا الگ ہے۔ ہندوستان کی کئی ریاستوں میں مذہبی منافرت پھر سر اٹھا رہی ہے، لیکن کیرالہ آج بھی مذہبی رواداری کی ایک جگمگاتی ہوئی مثال ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی نیوز، کوچی، کیرالہ۔ اگر آپ یہ رپورٹ یا آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے، پتہ ہے youtube.com/BBC اردو۔ اگر آپ ہمارا پروگرام موبائل پر دیکھتے ہیں تو ہم نے آپ کے لیے خصوصی موبائل پلے لسٹ بھی تیار کی ہے جو ہمارے یوٹیوب پیج پر موجود ہے، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ 10 سال سے جاری مفت سروس کے بعد یوٹیوب اب اپنے ایک مواد کے لیے کیا چارج کرے گا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سال کی سولر ریس کون جیتا؟ اور یہ ایک مکھی جتنا چھوٹا ڈرون کیا کیا کر سکتا ہے؟ ہفتے وار سائنس اور ٹیکنالوجی بلیٹن کلک، قندیل شام کے ساتھ۔
10 برسوں سے مفت سروس فراہم کرنے کے بعد یوٹیوب اب پہلی مرتبہ ایسا مواد متعارف کرا رہا ہے جس کے لیے رقم ادا کرنی ہوگی۔ یوٹیوب ریڈ نامی یہ سروس ابتدائی طور پر صرف امریکہ میں دستیاب ہوگی اور اس کی ماہانہ فی تقریباً $10 ہوگی۔ تاہم بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ یوٹیوب تک مفت رسائی کے عادی لاکھوں شائقین کو قیمت ادا کرنے کے لیے راضی کرنا مشکل کام ہوگا۔ اب سنیے ایک خبر جو بز پیدا کر سکتی ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں ریسرچرز نے مکھی کے رویے سے متاثر ہو کر ایک چھوٹا روبوٹ بنایا ہے۔ اڑنے کے علاوہ یہ روبوٹ تیرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ اصل مکھی کے مقابلے میں تو قدرے بڑا ہے، لیکن امید کی جا رہی ہے کہ یہ بالآخر جنگلوں میں کیڑوں کو پودوں میں پولینیشن کرنے میں مدد کر سکے گا اور شاید یہ ڈرون نگرانی کے لیے بھی استعمال ہو سکے۔ اور نگرانی کی بات ہو رہی ہے تو ایک نظر امریکہ پر، جہاں وزیر ٹرانسپورٹ اینتھنی فاکس کہتے ہیں کہ ڈرون اور ان کے صارفین کے بارے میں ایک قومی رجسٹر قائم کرنے کی فوری ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک ٹاسک فورس قائم کیا گیا ہے۔ یہ اقدام ایسے کئی واقعات کے بعد کیا جا رہا ہے جن میں ڈرونز نے ایمرجنسی سروسز اور پروازوں میں رکاوٹ پیدا کی۔ تاہم ڈرون سے متعلق قوانین کے نفاذ کے مخالفین اس طرح کے ڈیٹا بیس کی افادیت سے متعلق سوالات اٹھا رہے ہیں۔ اور آخر میں یہ کہ انہیں 4 دن لگے اور 3000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑا، لیکن ہالینڈ کی ڈیلفٹ یونیورسٹی کی ایک ٹیم نے آسٹریلیا میں سولر کار ریس جیت لی ہے۔ ہر 2 برس بعد ہونے والی اس ریس میں دنیا بھر سے مختلف یونیورسٹیوں اور اسکولوں سے تقریباً 50 ٹیمیں حصہ لیتی ہیں۔ دا ورلڈ سولر چیلنج شمسی توانائی سے چلنے والی گاڑیوں پر تحقیق کو فروغ دیتا ہے، اور آسٹریلیا کی تپش میں ریس کے بعد ڈچ ٹیم کی ایک ٹھنڈی ڈبکی تو بنتی ہے۔ آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلے کہ آج کے پروگرام کا بڑا موضوع شام کی صورتحال کی وجہ سے مغرب اور روس کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی تھا۔ اسی تناظر میں BBC نے جنوبی یورپ میں نیٹو کے کنٹرول روم تک رسائی حاصل کی اور دیکھا کہ یہاں سے ممکنہ فوجی خطرات پر کیسے نظر رکھی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک، ٹویٹر حاضر ہے۔ آپ ہمارے ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔